السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں کھرا سچ، اور آج کل یہ نام نہاد لبرل جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ بڑا چرچا ایک بات کا کر رہے ہیں کہ جی مینڈیٹ کی قدر ہونی چاہیے. یعنی مینڈیٹ کا مطلب یہ ہوا کہ آپ جعلی طریقے سے لوٹ کھسوٹ کر کر 2 نمبری کر کے ووٹ حاصل کریں، اس کے بعد آپ پاور میں آئیں اور آپ اس وقت پولیس کو اپنی لانڈی بلا لیں، آپ ہر ادارے کو اپنا غلام بنا لیں، لوگوں کو قتل کریں، لوگوں کے حقوق پامال کریں اور مینڈیٹ کے نام پہ آپ جمہوریت قائم رکھیں. آج ہمارے مہمان ہیں شیخ رشید احمد، عوامی مسلم لیگ کے سربراہ ہیں. اور شیخ رشید احمد ایک ہفتے میں بلکہ ایک دن کے اندر 2 دفعہ قاتلانہ حملے میں بال بچے. مجھے تو خبر یہ ہے کہ نیشنل اسمبلی میں جب شاہد خاقان عباسی کی نامینیشن ہو رہی تھی تو اس دن وہاں خاص طور پہ گنڈوں کو بلایا گیا تھا کہ شیخ صاحب کو مارنا ہے. شیخ صاحب کو اللہ نے بچا لیا. اس کے بعد لال حویلی کے اوپر ایک سینکڑوں کی تعداد میں لوگ اسلحہ لے کر آ گئے اور میڈیا نے کور کیا، اس کو کیپچر کیا. لوگوں کے ہاتھوں میں پستولیں اور بندوقیں سب کیپچر یعنی نظر آئیں، لیکن اس کے باوجود اس کے اوپر کوئی لبرل نہیں بولا اور اس کے اوپر کوئی نہیں بولا یہ کیسی جمہوریت ہے. شیخ رشید میرے ساتھ ہیں. شیخ صاحب کیا کہتے ہیں آپ؟ جناب والا یہ برداشت ہی نہیں کر رہے. انہوں نے سوچا ہی نہیں تھا. یہ تو 15 سال کے کمیشن کھانے کے منصوبے لے کے آئے تھے ایل این جی کے. اور میں آپ کے پروگرام میں چیلنج کرتا ہوں خاقان عباسی صاحب کو کہ دنیا کے سب سے مہنگی ایل این جی، کمیشن کے ساتھ ایل این جی اور آپ کی پارٹنرشپ اس میں آئیں اور آپ آ کے میرے ساتھ مناظرہ کریں، انتخاب آپ کر لیں. آپ نے کہا تھا قومی اسمبلی، میں قومی اسمبلی کے تیار ہوں، میں کسی چینل پہ تیار ہوں. اور نواز شریف صاحب ہضم کر لیں اس ملک میں جو کچھ قانون کا فیصلہ ہوا ہے. خدا کے لیے اپنی انا اور اپنی ضد کی وجہ سے 3 دفعہ آپ پہلے نکلے ہیں، تیسری دفعہ آپ نکلے ہیں. آپ کو صدر نے نکالا، آپ کو چیف آف آرمی سٹاف نے نکالا، آپ کو عدلیہ نے نکالا، اور اب آپ کے وزیر کہتے ہیں کہ گجرانوالا آنے سے پہلے نواز شریف بحال ہو جائے گا. جو مرضی نتیجہ نکلے نواز شریف صاحب، آپ بحال نہیں ہو رہے. یہ آپ کان کھول کے سن لیں. شیخ صاحب آپ یہ باتیں کرتے ہیں ٹی ہیلو. وی پہ تو پھر آپ کو قتل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے نا کہ آپ کتنا ان کی آنکھ میں کھٹکتے ہیں. دیکھیں، قتل تو جو اللہ کے وقت متعین ہے وہ ہے. اللہ اگر مجھے خودکش حملوں سے بچا سکتا ہے تو ان گنڈوں سے بھی بچا سکتا ہے. اور یہ اجرتی قاتل لے کے آئے تھے، میں نے قومی اسمبلی میں بتایا. ایک آدمی ان کا ماسٹر مائنڈ باہر سے بھی پکڑا گیا، درہ خیبر سے. یہ اگر سمجھتے ہیں کہ میں نے تھانہ سیکریٹریٹ میں بھی لکھ کر دے دیا اگر میں مارا گیا تو نواز شریف، شہباز شریف اور عابد شیر علی اور کیپٹن صفدر اور ان کے حواری ذمہ دار ہوں گے، اور تھانہ وارث خان میں بھی لکھ کے دے دیا ہے. اور آگے جو ان کو ندامت صرف اس وجہ سے اٹھانی پڑی ہے کہ یہ ایکسیپٹ ہی نہیں کر رہے ہیں. عدالت نے کہا یار حسن حسین کے فلیٹ ہیں، اس کا ہی سرٹیفکیٹ دے دو. اور جب عدالت نے یہ کہا کہ مریم صاحبہ جو ہے وہ بینیفیشری ہیں، تو خواجہ حارث نے کہا جی اس کے ساتھ اٹارنی جنرل کا لیٹر ہے برٹن کا. انہوں نے کہا جی کھولو 10 نمبر والیوم. اس نے کہا پڑھیں حارث صاحب 123 نمبر صفحہ. انہوں نے کہا جی بس ٹھیک ہے، اور وہ ٹھس کر کے بیٹھ گئے. اب یہ تحریک چلا رہے ہیں عدلیہ کے فیصلے کے خلاف. یہ پاک فوج کو پنجاب پولیس بنانا چاہتے ہیں. آج فارمیشن کمانڈروں نے اپنا فیصلہ سنایا، اپنا بیان جاری کیا ہے، اور بلا کے شہباز صاحب کو بتا دیا ہے کہ بندے کے پتر بنو، قانون اور آئین کے دائرے میں رہ کر سب کچھ کرو. اور فارمیشن کمانڈروں نے کہہ دیا کہ آئین اور قانون سے کوئی چیز باہر نہیں ہوگی اور ریاست کا علم بلند رہے گا. ریاست کے علم برداری پہ کوئی حرف نہیں آنے دیا جائے گا. باقی اگر کل کوئی ہوتا ہے تو نواز راہ پہ جانے، دوا پہ جانے، نواز شریف صاحب جانے اور ان کا کام جانے. پچھلی دفعہ بھی جب یہ گجرانوالا تک پہنچے تھے تو راول پنڈی میں ان کا ایکسپیکٹ تھا کہ یہ اسلام آباد آ رہے ہیں. ایک آدمی ویگن پہ جاتے ہوئے خودکش، اس کی جیکٹ پٹ گئی تھی. وہ ڈیٹ نکال کے دیکھیں 22 یا 18 بندے مارے گئے تھے اس میں. جب انویسٹیگیشن کی گئی تو بتایا گیا کہ اس ریلی پہ انہوں نے حملہ کرنا تھا. دہشت گردی ختم نہیں ہوئی. اور یہ امتیاز عالم جیسے اگر صحافی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کو صحیح مشورہ دے رہے ہیں، اور آسمہ جہانگیر صاحبہ جیسی وکیل آپ کو صحیح مشورہ دے رہی ہیں، اور مجیب الرحمان شامی آپ کو صحیح مشورہ دے رہے ہیں، تو مبارک ہو آپ کو. اور اگر آپ گجرانوالا سے پہلے بحال ہونے کے خواب دیکھ رہے ہیں تو مبارک ہو آپ کو.
ایک بچپن میں ہم نے فلم دیکھی تھی، منور ظریف تالی مارتا ہے، کھانے سج جاتے ہیں، تالی مارتا ہے، شہزادیاں آ جاتی ہیں، جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو اس کی چارپائی میں گردن ہوتی ہے، لاتیں اوپر ہوتی ہیں، وہ کہتا ہے اللہ خواب کیسا تھا اور تعبیر کیسی تھی۔ نواز شریف صاحب آپ بڑا غلط کھیلنے جا رہے ہیں، اور اس میں آپ کے پھنسنے کے زیادہ امکانات ہیں، اور یہ ریفرنسز پیش ہو کے رہیں گے چاہے کچھ ہو جائے، کوئی این آر او نہیں آئے گا۔ لیکن شیخ صاحب بات جو سمجھنے کی وہ یہ ہے کہ وفاق میں، پنجاب میں اور بلوچستان میں تو ان کی اپنی حکومت ہے، اگر یہاں یہ لا اینڈ آرڈر اور انارکی کرتے ہیں تو کس کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ یہ پیغام دے رہے ہیں ہمارے بغیر یہ ملک نہیں چل سکتا، ہم نہیں ہوں گے تو یہ ملک نعوذ باللہ من ذالک یہ نہیں ہوگا۔ مسجد و اذان دو، میں ہوں نواز شریف، گر جاؤ مندروں گھنٹیاں بج، میں آگے ہوں جی ٹی روڈ پہ۔ اور یہ کس خوش فہمی میں مبتلا ہیں، ان کا خیال ہے کہ شاید یہ کسی نئے این آر او میں، نیا این آر او کے ذریعے ان کو کوئی کیس رکوانے میں یہ کامیاب ہو جائیں گے۔ ایسا بالکل نہیں ہوگا، کسی صورت میں نہیں ہوگا، کسی صورت میں نہیں ہوگا۔ اور یہ جو 6 ہفتے کی انہوں نے تحریک لانچ کی ہے، اس بیان کو دیکھ کر میرے خیال میں انہوں نے اب تک پاناما کیس میں جو کام کیا وہ غیر آئینی اور غیر قانونی کیا، غیر دانش مندی سے کیا، غیر سیاسی کیا۔ شیخ صاحب میری اطلاع یہ ہے کہ مری کے اندر تقریباً 6.5 کروڑ روپیہ بانٹا گیا تھا، اور اس سے کراؤڈز کو جمع کیا گیا تھا وہاں پہ لوگوں کو عجیب امیجز دکھانے کے لیے، اور اب جی ٹی روڈ کے اوپر ہر حلقے کے ایم این ایز اور ایم پی ایز کو 1 ارب روپیہ سنا ایلوکیٹ کیا گیا ہے، اور ان سے کہا گیا ہے کہ جو مرضی ہو لوگوں کو لانا ہے، خاص طور سرکاری ملازمین کو وہاں پر لے کے آنا ہے۔ اسے کیا میسج جائے گا؟ سر جی 100 ارب روپیہ دے دیں، 200 کروڑ روپیہ، 20 کروڑ لوگوں کو سڑکوں پہ لے آئے، یہ ٹھپا لگ گیا۔ ان کا خیال تھا ریجیکشن کا ٹھپا فوج لگائے، ریجیکشن کا ٹھپا جو ہے وہ عدلیہ نے لگا دیا، اور یہ ریویو میں جائیں یا ریویو میں جائیں یا سی ویو میں جائیں، ان کا کام ہو گیا ہے۔ اب یہ کلثوم نواز صاحبہ کو لاتی ہیں یا کسی اور کو لاتے ہیں، یہ ان کا کام ہے۔ اور حلقہ 120 بھی بہت ساری سیاست کو جنم دے سکتا ہے اور بہت سارے معاملات کو بگاڑ سکتا ہے، یہ ان کو خبر ہونی چاہیے۔ حلقہ 120 ان سے چلا گیا۔ شیخ صاحب میں چیلنج کر رہا ہوں، آن ایئر کہہ رہا ہوں کہ شیخ رشید احمد کا تعلق راول پنڈی سے ہے، لیکن اگر وہ لاہور سے الیکشن لڑیں گے یہاں پہ بیگم کلثوم نواز کے خلاف بھی، تو وہ بھاری اکثریت سے جیت جائیں گے۔ اتنی یعنی لاہور کے اندر شدت پائی جاتی ہے ان کے خلاف، ان کو احساس نہیں ہے؟ کہتے ہیں لوگ، میں تو آپ کو پتا صوبائی سیاست نہیں کرتا، اپنے پاکستان کی نیشنل سیاست میں حلقہ 120 انشاءاللہ جائیں گے۔ آج عمران خان صاحب سے میری تفصیلی ملاقات ہوئی ہے، انہوں نے مجھے کہا کہ میں بھی اپنا پڑاؤ 120 میں ہی ڈالوں گا اور آپ بھی میرے ساتھ رہیں گے وہاں پہ۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے، آپ میرے ذمہ کوئی علاقہ یا حلقہ مقرر کر دیں تاکہ میں اس حلقے میں اپنا کام کر سکوں۔ لیکن انہوں نے کہا نہیں، جہاں جہاں میں نے جانا ہے وہاں آپ نے میرے ساتھ جانا ہے، تو میں نے کہا ٹھیک ہے۔ ابھی تو میں کل طاہر القادری صاحب کے جلسے میں جا رہا ہوں، وہاں ناصر پارک میں یا ناصر باغ میں صبح ان کا جلسہ ہے۔ انشاءاللہ جب کمپین شروع ہوگی تو حلقہ 120 میں بھرپور طریقے سے اپنا حق ادا کریں گے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت میں دیکھ رہا ہوں کہ ڈاکٹر طاہر القادری جو ہیں وہ لاکھوں ان کے فالوورز سپورٹرز جو ہے نا بےتاب ہیں سڑک کے اوپر آنے کے لیے، یہ ان کو چھپنے کے لیے راستہ نہیں ملے گا۔ ریلی جی ٹی روڈ سے جائے گی کہاں اگر لاہور انہوں نے بار بلاک کر لیا تو؟ دیکھیں اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ان کی فالوئنگ ہے، ان کے فالوورز ہیں، اور جسٹس نجفی کی رپورٹ ان کا جائز حق ہے، اور ساری قوم ماڈل ٹاؤن کی تحقیق اور تفتیش چاہتی ہے اور ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ آج نواز شریف نے بڑا اعلان کر دیا ہے کہ جی گرینڈ اپوزیشن ڈائیلاگ کریں گے ہم۔ گرینڈ اپوزیشن ڈائیلاگ ایسے، وہ تو حکومت میں ان کی تو جماعت، اور اب ان کو معزول ہو کے اپوزیشن یاد آ رہی ہے۔ دیکھیں اس ملک میں جینون اپوزیشن 2 لوگ ہیں، ایک عمران خان اور دوسرا شیخ رشید، اور انہوں نے عمران خان پر ڈیفرنٹ ہتھ کنڈے استعمال کیے ہیں۔ اب فضل الرحمان صاحب سے اگر وہ میٹنگ کریں گے یا اسفندیار سے میٹنگ کریں گے تو میرا نہیں خیال کہ قوم اتنی بے وقوف ہے۔ جو کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں
ان کے ساتھ آپ گرینڈ اپوزیشن بنائیں گے. ان کی یہ خواہش ہے کہ فوج کے خلاف ایک بلاک بنے. میں آپ کو لکھ کر دے سکتا ہوں کہ فوج اور عدلیہ کے خلاف اس ملک میں بلاک نہیں بن سکتا. ان کی یہ خواہش ہے کہ یہ سسٹم ختم ہو جائے, یہاں ایک فوج کا نظام آئے, یہاں ایک عبوری حکومت آ جائے, تاکہ وہ کہیں کہ جناب ہم نے تو دیکھو جناب آپ کو پہلے بتا دیا تھا یہ ساری ہمارے خلاف سازش ہو رہی ہے. انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا, ایسا نہیں ہوگا, اور یہ عدالتوں کے ٹرائل میں آئیں گے اور حدیبیہ کیس ان کی جڑوں میں دونوں بھائیوں کے بیٹھے گا اور ان کی دونوں کی اولادوں کی بھی جڑوں میں بیٹھے گا. اب دیکھنا یہ ہے کہ حدیبیہ کا سپریم کورٹ میں جو ٹائم بارڈ ہو گیا ہے اس کو ختم کرنے کی اپلیکیشن نیب کب داخل کرتا ہے. اب بات یہ ہے کہ کیبنٹ کی اب بات کریں, پچھلی تو تھی کچن کیبنٹ, اب جو کیبنٹ بنی ہے کیا یہ وار کیبنٹ ہے کہ الیکشن کیبنٹ ہے؟ یہ تو الیکشن کیبنٹ ہے. اب اللہ کو پتا کہ الیکشن ہونے جا رہا ہے یا کیا ہونے جا رہا ہے. نواز شریف نے سب لوگوں کو لولی پاپ دیا ہے. جتنی کانسٹیٹیوشن میں اجازت ہے اتنے ممبر پورے ہو چکے ہیں. اب کانسٹیٹیوشن سے بڑھ کر اگر انہوں نے کوئی وزیر لینے ہیں تو وہ ان کو پتا ہوگا. اور اس ملک میں آپ کو ہر روز نئی خبر ملے گی, میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں, کیونکہ نواز شریف کی جو ایڈوائزری لوگ ہیں وہ اس کو وہاں پہنچا کے رہیں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ 13 تاریخ کو ایک تاریخی جلسہ ہوگا اور ممکن ہے عمران خان صاحب بھی اس میں شرکت کریں. اگر وہ کریں گے تو لیاقت باغ میں ہوگا, ورنہ ہم حویلی چوک میں کریں گے, لال حویلی. آپ کو پتہ ہے کہ آلریڈی شاہد خاقان عباسی جو ہیں کوشش کر رہے ہیں کہ لوگوں کو ملیں اور 62 اور 63 کا خاتمہ کر دیں. یعنی اب ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ ہمارا وزیر اعظم بھلے صادق اور امین نہ ہو. دیکھیں جناب, مجھے ایک کاغذ کی ضرورت ہے. یہ LNG انہوں نے کہا ہے کہ میں اسمبلی میں کاغذ پڑھے ہیں. اسمبلی میں کاغذ نہیں پڑا ہوا, کنٹریکٹ قطر کے ساتھ, سینٹ میں نہیں پڑا ہوا. یہ کمیشن بھی لی ہے, مہنگی LNG بھی ہے, اور اس میں یہ پارٹنر بھی ہیں. میں ان کو چیلنج کر رہا ہوں, یہ جس جگہ کہیں میں آ کے ان سے مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں, جس جگہ یہ کہیں. اچھا شیخ صاحب, اب لیول 62-63 جو ہے اب اس کا خاتمے کے لیے فیصلہ ہو چکا ہے نا بیسیکلی. LNG تو ایک الگ بات ہے, لیکن اب صادق اور امین نہیں چاہیے ہمیں وزیر اعظم. دیکھیں, جب یہ فیصلہ کریں گے مجھے پورا یقین ہے کہ سپریم کورٹ بھی اس کا نوٹس لے گی. سپریم کورٹ کی ساری طرف نظر ہے اور سپریم کورٹ کی ان پہ نظر ہے, اور کچھ ہوگا یا نہیں ہوگا ان کا کام تو تمام ہو جائے گا. باقی جب آئین کی امینڈمنٹ آئے گی تو دیکھی جائے گی. پچھلی امینڈمنٹ کے خلاف لوگ گئے کوئی نہیں. اب تو میرا حوصلہ بھی بڑھ گیا ہے کہ میں بھی اپنے آپ کو ان چوٹی کے وکیلوں کو شکست دی ہے, سو میرا حوصلہ بھی بڑھ گیا. آپ دیکھیں میں LNG کے کیس کو کیسے لے کر جاتا ہوں, تھوڑے دن انتظار کریں. اچھا ایک ذاتی سوال میں نے پوچھنا ہے, دکھ نہیں ہوتا شیخ صاحب آپ کو کیونکہ آپ ماشاءاللہ بڑے باعزت شخص ہیں, اور میں نے آپ کو دیکھا ہے ذاتی طور پہ بھی دیکھا ہے کہ آپ لوگوں کی عزت جو ہے وہ کرنا نہیں چھوڑتے اختلاف کے باوجود. پہلے عائشہ گل لائے, اب ریحام خان, یہ سیاست کو کس رنگ پہ لے گئی ہیں؟ بڑا دکھ ہوتا ہے. حالانکہ اس خاتون کا مجھے نام بھول گیا جس کا میں نے کبھی ذکر نہیں کیا, جس کو اجمل قصاب کا انہوں نے ایڈریس دیا تھا اور پھر اس کو ٹیلی فون بھی دیا تھا, آئی فون بھیجا تھا کہ اس پہ بات کیا کرو. یہ باتیں اچھی نہیں ہیں. ہاں اللہ آپ کا بھلا کرے. سو یہ باتیں اچھی نہیں ہیں. گندے کپڑے جو ہے چوک اور چراہوں میں دھونے کی بجائے گھروں میں دھونے چاہیے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے عمران خان کی سیاست کو فرق پڑے گا تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیٹ دی ٹائم کم اینڈ یو ول سی کہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. شیخ رشید احمد عوامی مسلم لیگ کے رہنما میرے ساتھ ہی ہیں. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ٹیک اے بریک. تجربہ بھی, سوچ وچار بھی, جہاں لازم ہو وہاں تکرار بھی. اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث DNA میں. پیش ہوتی ہیں بڑی خبریں اور ان کے اندر کی خبر. ہوتی ہے گہری سوچ بچار, ہوتا ہے پھر گہرا تجزیہ. یوں بنتا ہے ایک پروگرام ڈیبیٹ نیوز انالیسس DNA.
آوازوں کے شور میں مقاصد گم ہو جاتے ہیں. تکرار کی تلخی میں بات بنتی نہیں، بگڑتی ہے. لیکن ہم تلخی سے نہیں، مکالمے سے بات بڑھائیں گے. ہم ہر اہم خبر کی تہ تک پہنچیں گے لیکن ثبوت کی روشنی. ہم ہر بات کریں گے لیکن حقائق کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ. نسیم زہرا ایٹ 8 میں دیکھیے پروگرام نسیم زہرا ایٹ 8 جمعے سے اتوار رات 8:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر. لکھتے رہے جنوں کی حکایات خون چکا، قلم اور اسکرین تک کا طویل تجربہ بھی. ایک بھرپور صحافتی تاریخ کے ساتھ پروگرام مجاہد لائیو. دیکھیے پروگرام مجاہد لائیو پیر سے جمعرات شام 7:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر. پیناما لیکس میں ابھی تک $55 بلین پاکستانیوں کا آئیڈینٹیفائی ہوا ہے. ہمارے ملک کی عورتیں جو ہیں وہ ٹارچ لائٹوں میں اپنے بچے جننے پہ مجبور ہو گئی. کیا ابھی یہ گارنٹی ہے کہ آگے ایسا وہیں پہ نہیں ہوگا یا کہیں اور پہ نہیں ہوگا؟ سچی بات ہے کہ میرے پاس بات کی کسی بات کا جواب نہیں. جہانگیر ترین کی سیاست خطرے میں پڑ گئی تھی جب ان کو یہ بتایا گیا کہ انہوں نے قرضے معاف کروائے ہیں. ہمارے یہاں کا عدالتی نظام اگر سہولت مرزا کو پھانسی دیتا ہے اس آدمی کو کیوں چھوڑ دیتا ہے جو سہولت مرزا بنانے والا؟ کہ کوئی بھی کرپٹ سیاستدان جو ہے اس کی چوری جو ہے اس کو پکڑنے سے جمہوریت خطرے میں پڑتی ہے، انصاف خطرے میں پڑتا ہے. جو طاقتور لوگ ہیں ان کے لیے نہ قانون ہے نہ انصاف ہے. اب یہ جوائی پولیس یعنی دماد پولیس میں کنورٹ ہو چکی ہے. جتنا لچا اتنا اچھا. اس ملک کی تو یہ اسٹوری ہے. جیسی کرنی ویسی بھرنی. دیکھیے پروگرام کھرا سچ پیر سے جمعرات کی رات 10:03 پر صرف 24 نیوز HD پر. انشاءاللہ ہم قوم کی تقدیر بدل دیں گے، انشاءاللہ لوڈ شیڈنگ ختم کر دیں گے، امپلائمنٹ لے کر آئیں گے، انفراسٹرکچر بلڈ کریں گے. تو میں ان باتوں پہ یقین نہ کروں کیونکہ وہ اسمبلی میں بات کر رہے ہیں اور یہ سب سیاسی بیان ہے، ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. کیا کہیں گے آپ؟ ابھی آپ ایک پروگرام کر رہے ہیں، دوسرا اسی طرح کریں گے تو آپ کی تھوڑا سا نا اس میں لفظوں میں فرق پڑ جائے گا. آپ نے بھی تاریخ پڑھی ہے اور تاریخ بشریت میں اب تک یہی ہوتا آیا ہے کہ ماں باپ نے اپنی اولاد کو بچانے کے لیے بڑی قربانیاں. ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ ایک شخص اپنی وزارت عظمیٰ بچانے کے لیے پوری دنیا میں اپنے بچوں کو چور ڈاکو اور لٹیرا کہلوائے گا. کلبھوشن یادو آپ نے انڈیا کا منکی پکڑا ہوا ہے تو اس کو دنیا کے آگے پریزنٹ کیوں نہیں کرتے؟ UN میں 14 سال بعد پاکستان کے کسی سربراہ نے کھڑے ہو کر کشمیر پہ زور مچایا. کلبھوشن کا نام نہیں لیا. دیکھیے پروگرام اختلاف رائے پیر تا جمعرات رات 8:03 پر صرف 24 نیوز HD پر. کو بلا کے چھٹا تو میرا نام شباز شریف نہیں. ویری فنی. والوں کو گرا دو. ہمیشہ حکومت کے رنگ پہ سٹینڈ بیٹھ گئے ہوئے ہیں. اور کوئی شرم ہوتی ہے اور کوئی حیا ہوتی ہے. لیپ ٹاپ اور میٹرو بس کی جمہوریت ہے. کیونکہ جمہوریت ہے ہر جمعے کی رات 11:03 پہ صرف 24 نیوز HD پر. تجربہ بھی، سوچ وچار بھی، جہاں لازم ہو وہاں تکرار بھی. اہم قومی مسائل پر ہوتی ہے بحث DNA میں.
पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस DNA। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा @8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका। कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा किया। एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बाप की किसी बात का जवाब नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाएंगे। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दामाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा। इस मुल्क की तो यही स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वजारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक और शेख रशीद हमारे साथ हैं। शेख साहब, लेकिन मुझे एक चीज़ का फ़र्क नज़र आता है, वो ये नज़र आता है कि तमाम तर दावों के बावजूद NA 120 में PMLN अभी तक कैंडिडेट नहीं नामजद कर सकी। या तो अंदरूनी इंतशार का शिकार है और या डर ये पड़ा है कि किसको हरवाना है इस सीट से। जो नवाज शरीफ अपने सके भाई पे एतबार नहीं कर सका, सके भाई पे नाहल होने के बावजूद उसको कैंडिडेट नहीं ला रहा, तो फिर शक और गालिब इम्कान यही है कि उनके पास कुलसूम साहबा के अलावा कोई और कैंडिडेट नहीं। अगर और कैंडिडेट कोई हुआ तो वो तो मेरा ख्याल नज़र नहीं आएगा। और इससे जो तलखियाँ पैदा होंगी लाहौर में, और लाहौर में जो माहौल देख रहे हैं कि वो डॉक्टर साहबा कंपेन करने जा रही हैं तो पीछे उस पर आवाज़ें कसी जा रही हैं, इस तरह तो फिर जमहूरियत नहीं चलेगी जी। इस तरह नहीं होगा जी, इस तरह नहीं होगा। तो कौन सी जमहूरियत की बात कर रहे हैं? आपकी जो ब्लू बुक है ऑफिशियल, वो ये कहती है कि ग्रेड 18 के अफसरान जो हैं वो सिर्फ सर्विंग प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी के लिए मामूर हो सकते हैं। यहाँ पे पंजाब हुकूमत ने ग्रेड 18 के तमाम पुलिस के अफसरान जो हैं वो मियाँ नवाज शरीफ के प्रोटोकॉल पे मामूर कर दी हैं, खुद ही कानून की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। कौन सी जमहूरियत? देखें, ये सारी चीज़ें लोग नोट कर रहे हैं।
لوگوں کے پاس سوائے ٹی وی دیکھنے کے اور کوئی آپشن نہیں ہے. لوگ شام گئے یہ پروگرام دیکھتے ہیں اور پھر اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں, اور یہ رائے ان کو بہت مہنگی پڑے گی, اور خدا نہ کرے کہ ملک کسی حادثے کا دوچار ہو جائے. جو بھی حالات ہوں گے نقصان نواز شریف صاحب کا ہوگا. انشاءاللہ اس ملک کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. جس ملک میں عدلیہ اور فوج قائم دائم ہو, جس ملک کے ادارے قائم دائم ہو, وہاں چند کرپٹ اور کمیشن خور اس ملک کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. میں ذرا سا ڈس ایگری کروں گا شیخ صاحب. آپ کو پتہ ہے میں آپ کا بہت احترام کرتا ہوں, بہت عزت کرتا ہوں. یہاں پہ اختلاف ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ چند دن پہلے آپ کشن گنگا ڈیم کا کیس ہار چکے ہیں, بھارت وہاں بنا رہا ہے, اور آج بھارت نے دھمکی دے دی ہے کہ وہ آپ کے پانیوں پہ 3 مزید ڈیم بنا رہا ہے 102 میگا واٹ بجلی جنریٹ کرنے کے لیے. آپ کی حکومت, آپ کے حکمران, آپ کے وزیر اعظم, آپ کی وزارت خارجہ بالکل خاموش ہے اس کے اوپر. پاکستانیوں کو پیاسا مارنا ہے, گرمی اور حب سے مارنے, کیا کرنا ہے, اور حکومت چپ ہے. دیکھیں یہ تو ایسے نواز شریف صاحب سابق وزیر اعظم ہیں, جب پچھلی بار نکالے گئے تو انہوں نے اپنے بیٹے کو واجپئی سے مدد دینے کے لیے لیٹر دے کے بھیجا تھا. یہ آن ریکارڈ میں کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے دنیا میں واجپئی سے مدد لینے کے لیے انڈیا میں رابطہ قائم کیا کہ میری مدد کریں. سو ایک بات تو ابھی چل رہی ہے, یہ جو ہوتا ہے, جو بھی ٹیلی فون میں ہوتا ہے, واٹس ایپ کیا ہوتا ہے, اس میں یہ چل رہی ہے کہ جناب انہوں نے کیا تقریر کی امتیاز عالم کے فنکشن میں, اور امتیاز عالم ہی ہیں وہ جنہوں نے کل کہا بکری نہ بڑھو شیر بڑھو, اور جی ٹی روڈ کو چھوڑو پرے, جی ٹی روڈ پہ جاؤ اور موٹر وے کو چھوڑو پرے. سو یہ ساری چیزیں نوٹڈ ہیں, یہ ساری چیزیں نوٹڈ ہیں. تو جناب بات یہ ہے کہ ادھر میاں صاحب نے جناب آصف زرداری صاحب سے رابطہ کر لیا, اور کیا اب امید ہے کہ مساق جمہوریت پہ پیپلز پارٹی پھر ایک باری نون لیگ کے ساتھ مل جائے گی؟ بلاول کی تو کل تقریر میں ایسی جھلک نہیں دکھائی دے رہی. اگر جو بھی نواز شریف سے ملے گا تو وہ مولانا فضل الرحمان ہی ہو جائے گا, لوگوں میں وہ عزت اور احترام کھو بیٹھے گا. اور اگر بلاول نے کل جو تقریر کی ہے اسے واپس لینے کے لیے بھی کم از کم 2-3 ہفتے چاہیے. اتنی جلدی وہ تقریر واپس نہیں ہو سکتی, اور میں نہیں دیکھ رہا کہ آصف زرداری اس پوزیشن میں اب ہیں کہ وہ نواز شریف کی کوئی مدد کر سکے. شیخ صاحب بات یہ ہے کہ بلاول بھی نہیں کر سکتے, کیونکہ میں نے 1 مہینہ پہلے ٹیلی ویژن کے اوپر یہ کلیم کیا تھا کہ بلاول کو پل بیک کیا جائے گا اور آصفہ کو لانچ کیا جائے گا. آج پبلکلی آصفہ زرداری جو ہیں ان کو لیاری کے اندر لانچ کیا گیا, جہاں انہوں نے خریداری کی اسٹالوں پہ جا کے, اور اب ان کا ایک پبلک پرسونا جو ہے وہ آج سے بلڈ اپ ہونا شروع ہو گیا. تو میں آپ کو ایز این اینالسٹ ایک بات بتا رہا ہوں کہ اگلے 3 مہینے کے بعد میں بلاول بھٹو کو ایکٹیولی نہیں دیکھ رہا, اور آصفہ ان کی جگہ لیں گی. ممکن ہے ایسا ہی ہو. میں نے تو آصف زرداری کو بہت پہلے ایسے کہا تھا جب میں ان کے والد کی افسوس کرنے کے کہا گیا کہ آصفہ از اے بیٹر چوائس دین بلاول. اور ابھی جو میٹنگ جب انہوں نے بلائی تو میں نے انہیں کہا کہ اپنے بیٹے کو ہی اختیار دے دو, لیکن وہ آصف زرداری اپنے بیٹے کو ہی اختیار دینے کے لیے تیار نہیں تھے, اور آصفہ کو کس حد تک دیں گے دیٹ آئی ڈونٹ نو, کیونکہ آصف زرداری کا ابھی جی نہیں بھرا. وہ ابھی اس سیاست میں کچھ اور گل کھلانا چاہتے ہیں. سو وہ کسی بچے کو نہ اختیار دیں گے اور نہ اتنا بھرپور اعتماد دیں گے, اور وہ خود ہی اس سیاست کو پیچھے رہ کے اس کے ڈانڈے ہلائیں گے. کیا گل کھلانا چاہتے ہیں معلوم نہیں. ان کے عزائم تو سندھ میں ابھی تک, پنجاب میں تو ان کو کوئی بڑی کامیابی نہیں ہوئی, اور ابھی تک ان کا ایک واضح سٹیٹمنٹ نہیں آئی, لیکن بلاول کی واضح سٹیٹمنٹ آئی ہے. اگر آپ کہہ رہے ہیں میں تو ٹی وی نہیں دیکھتا کہ آصفہ لینڈ کر گئی ہیں تو بہتر چوائس ہے. لیٹس سی کیا ہوتا ہے, ملک الیکشن کی طرف بڑھتا ہے یا کسی اور طرف بڑھتا ہے. سو ملک نے اسی 4 مہینے میں فیصلہ کرنا ہے 30 دسمبر سے پہلے اس ملک میں کیا ہونے جا رہا ہے. اچھا میاں صاحب گاڑی پہ سفر کریں گے کنٹینر پہ؟ کنٹینر بن رہا ہے یہاں پہ, اور کنٹینر میں کل لگ رہے تھے شیشے ویشے, میڈیا شیڈیا بتا رہا تھا, اور کنٹینر تیار ہو رہا ہے. مجھے نہیں پتا, میرا خیال ہے کنٹینر میں ہی جائیں گے. یہ سیاستدان جتنے بہادر ہوتے ہیں مجھے پتا ہے, یہ نام کے ہی بہادر ہوتے ہیں, نام کے ہی شیر ہوتے ہیں, اندر سے یہ بکری کیا گیدڑ سے بھی 2 گریڈ نیچے ہوتے ہیں. شیخ صاحب بات پتہ ہے کیا, یہ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی جو ہے نا بے آواز ہوتی ہے. بڑا بول آگے آتا ہے. میری ماں مجھے چھوٹے ہوتے کہتی تھی جو مرضی ہو جائے بڑا بول نہ بولو.
आगे आएगा, ये वही हो रहा है। आज साद रफीक साहब दोबारा बोले, कहने लगे हमारे खिलाफ साजिश हो रही है, हम फैसले को मानते नहीं है, बस हमने तस्लीम कर लिया। इसका क्या मतलब है? इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो, पकड़ना कान को है। साद रफीक साहब बहुत चीज़ें मानेंगे, ज़रा थोड़े दिन ठहर जाएं। ये पैरागॉन स्टेट जो है, ये ज़्यादा जो बोल रहे हैं, आप देखेंगे ये कितनी बड़ी खामोशी में जाएंगे। जस्ट वेट एंड सी। जो कुछ ये बोल रहे हैं ये काटेंगे, और सूरत हाल ऐसी नहीं है जैसी इन्होंने बनाई है। और जो कुछ ये अदालिया के बारे में बयान दे रहे हैं, और जो कुछ ये बयान दे रहे हैं फ़ौज के बारे में, ये सब इनको अपने जो कुछ ये कह रहे हैं कानून और आइन के तहत इनको भुगतना पड़ेगा। शेख साहब, इनकी औकात रहने दें, मुझे पता है, मुझे इनकी औकात पता है। पिछली बारी भी ये तकरीबन वादा माफ बनने को तैयार हो गए थे, हर किस्म की मुराद तो ये ले रहे थे यहाँ बैठकर। और दूसरा, अब मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि इसहाक डार साहब दोबारा पर तोड़ रहे हैं वादा माफ बनने के लिए। क्या इसमें कोई हकीकत है? मुझे नहीं पता, मेरा इनसे राब्ता नहीं है। इसहाक डार साहब बुझे हैं। इसहाक डार को शायद खाकान भी नहीं लेना चाहते थे, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने इसरार किया, और अगर 164 के बयान पर वो कायम नहीं रहेंगे तो वो जेल ही जाएंगे ना जी। 164 का बयान नया देने की तो ज़रूरत नहीं है जी। हुदैबिया का तो केस फाइनल है। हाई कोर्ट में एक जज की और राय है, एक की और राय है। सो दोनों में रेफरी जज जो है वो स्लिप हो गया। अब उन्होंने इसको इजाज़त दे दी है कि नैब जो है वो इसकी अपील के लिए रेफरेंस पेश करे। सो महीना 15 दिन की बात है, जब वो रेफरेंस पेश करेगी पता लग जाएगा सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करती है। और हदैबिया में कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर धरना जो था वो लंदन किया किराया मिलेगा। हुदैबिया पे मैं आता हूँ साहब, मेरे पास एक इनसाइड इन्फॉर्मेशन है उसके लिए, लेकिन एक सवाल मैं पूछ लूँ कि अगर लंदन प्लान यानी धरना जो था वो लंदन प्लान था, तो क्या ये जीटी रोड का जो सफर है ये दिल्ली प्लान है? आप तकरीबन नजदीक ही पहुंच गए हैं जी। इम्तियाज आलम एक इन्फ्लुएंस आदमी है, और उसकी सोचों का और उसके मामलात का, और शामी साहब के बारे में मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन इम्तियाज आलम की और आसमा जहांगीर की सोचें सारी दुनिया में नोन है। इसलिए इस पर कुछ ना भी कहें तो समझने में बड़ी आसानी रहती है कि इसकी चाबी कहाँ है इनकी। मैं आपको एक खबर दे रहा हूँ शेख साहब, जो हुदैबिया की आप बात कर रहे थे कि तमाम तर जोर जो है नैब के अफसरान पर डाला जा रहा है मौजूदा चेयरमैन नैब की जानिब से। और मुझे ये पता चला है, अब वल्लाहुल आलम अजाब सवाब बगर्दन रावी, लेकिन वो ये डाला जा रहा है कि हमने ट्रायल के लिए नहीं भेजने, या हमने इनसफिशेंट एविडेंस कह के इसको भेजना है, ताकि एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाए और अवाम के अंदर उसके बाद देखी जाएगी, और ये रेफरेंसेस को किल करवाना है। आपके मुतल्लिक आपके पास इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन है? मुझे तो पता है, मैं 126 दिन अदालत में रहा हूँ। मैंने एजाज एहसन साहब को धीमे दरमे और बड़ी आहिस्तगी और शाइस्तगी से सवाल पूछते देखा है, और आखिर में जब मैंने जजेस के लिए दुआ की तो एक के नाम लिया, तो उन्होंने मुझे कहा कि शेख साहब सब के लिए आप दुआ करें। सो नहीं बचत जी इनकी, जो मर्जी कर लें, अल्लाह की तरफ से इनके मामलात ख़राब हो गए। इसमें जैसा भी आपने कहा कि इनका तकब्बर और इनका गुरूर इनके आगे आया और ये तबाह बर्बाद हो गए। शेख रशीद अहमद अवामी मुस्लिम लीग के रहनुमा मेरे साथ ही हैं। एक छोटी सी ब्रेक के बाद, टेक अ ब्रेक। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस डीएनए में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया। यूं बनता है एक प्रोग्राम, डिबेट न्यूज एनालिसिस डीएनए। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं।
तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम जहरा 8 में देखिए प्रोग्राम नसीम ज़हरा @8 जुमे से इतवार रात 8:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लिखते रहे जुनू की हिकायात खूं चुका, कलम और स्क्रीन तक का तवील तजुर्बा किया। एक भरपूर सहाफती तारीख के साथ प्रोग्राम मुजाहिद लाइव। देखिए प्रोग्राम मुजाहिद लाइव पीर से जुमेरात शाम 7:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। पैनामा लीक्स में अभी तक $55 बिलियन पाकिस्तानियों का आइडेंटिफाई हुआ है। हमारे मुल्क की औरतें जो हैं वो टॉर्च लाइटों में अपने बच्चे जनने पे मजबूर हो गई। क्या अभी ये गारंटी है कि आगे ऐसा वहीं पे नहीं होगा या कहीं और पे नहीं होगा? सच्ची बात है कि मेरे पास बाप की किसी बात पे दुआ नहीं। जहांगीर तरीन की सियासत खतरे में पड़ गई थी जब उनको ये बताया गया कि उन्होंने कर्जे माफ करवाए हैं। हमारे यहाँ का अदालती निज़ाम अगर सौलत मिर्जा को फांसी देता है, उस आदमी को क्यों छोड़ देता है जो सौलत मिर्जा बनाने वाला? क्या कोई भी करप्ट सियासतदान जो है उसकी चोरी जो है उसको पकड़ने से जमहूरियत खतरे में पड़ती है, इंसाफ खतरे में पड़ता है। जो ताकतवर लोग हैं उनके लिए ना कानून है ना इंसाफ है। अब ये जवाई पुलिस यानी दमाद पुलिस में कन्वर्ट हो चुकी है। जितना लुच्चा उतना ऊंचा, इस मुल्क की तो यही स्टोरी है। जैसी करनी वैसी भरनी। देखिए प्रोग्राम खरा सच पीर से जुमेरात की रात 10:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। इंशाल्लाह हम कौम की तकदीर बदल देंगे, इंशाल्लाह लोड शेडिंग खत्म कर देंगे, एम्प्लॉयमेंट लेकर आएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करेंगे। तो मैं इन बातों पर यकीन ना करूं क्योंकि वो असेंबली में बात कर रहे हैं और ये सब सियासी बयान है, इनकी कोई अहमियत नहीं है। क्या कहेंगे आप? अभी आप एक प्रोग्राम कर रहे हैं, दूसरा इसी तरह करेंगे तो आपके थोड़ा सा ना उसमें लफ्जों में फर्क पड़ जाएगा। आपने भी तारीख पढ़ी है और तारीख बशरियत में अब तक यही होता आया है कि माँ बाप ने अपनी औलाद को बचाने के लिए बड़ी कुर्बानियां। एक दौर ऐसा भी आएगा कि एक शख्स अपनी वजारत उज़्मा बचाने के लिए पूरी दुनिया में अपने बच्चों को चोर, डाकू और लुटेरा कहलवाएगा। कुलभूषण यादव, आपने इंडिया का मंकी पकड़ा हुआ है, उसको दुनिया के आगे प्रेजेंट क्यों नहीं करते? UN में 14 साल बाद पाकिस्तान के किसी सरबराह ने खड़े होकर कश्मीर पे जोर मचाया। कुलभूषण का नाम नहीं लिया। देखिए प्रोग्राम इख्तलाफ राय पीर ता जुमेरात रात 8:03 पर सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। लंदन, पेरिस, US में मालो महल बना ले, स्विस बैंक के खातों में अपना माल छुपा ले। बिल्कुल सड़कों पर लाके छिटा तो मेरा नाम शबाज शरीफ नहीं। वेरी फनी। इन ऐवानों को गिरा दो। हमेशा हुकूमत के रिंग पे स्टैंड बैठ गए हुए हैं। और कोई शर्म होती है और कोई हया होती है। लैपटॉप और मेट्रो बस की जमहूरियत है। देखिए क्योंकि जमहूरियत है हर जुमे की रात 11:03 पे सिर्फ 24 न्यूज़ HD पर। तजुर्बा भी, सोच विचार भी, जहां लाजिम हो वहां तकरार भी। अहम कौमी मसाइल पर होती है बहस DNA में। पेश होती हैं बड़ी खबरें और उनके अंदर की खबर। होती है गहरी सोच विचार, होता है फिर गहरा तज्जिया।
यूं बनता है एक प्रोग्राम डिबेट न्यूज एनालिसिस डीएनए। आवाजों के शोर में मकासद गुम हो जाते हैं। तकरार की तलखी में बात बनती नहीं, बिगड़ती है। लेकिन हम तलखी से नहीं, मुकालमे से बात बढ़ाएंगे। हम हर अहम खबर की तह तक पहुंचेंगे, लेकिन सबूत की रोशनी। हम हर बात करेंगे, लेकिन हकायक के साथ और दलाइल के साथ। नसीम ज़हरा 8 में वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और शेख रशीद हमारे साथ हैं, गुफ्तगू फरमा रहे हैं। शेख साहब, एक आपको बात बताना ज़रूरी है, क्योंकि जहां हम बुराइयां आप तक पहुंचाते हैं वहां कुछ आपकी लोगों की अच्छाइयां भी आपको पहुंचा दें। बहुत से ऐसे लोग हैं लंदन में, बर्मिंघम में, ब्रैडफोर्ड में, न्यूयॉर्क में, शिकागो में, वर्जीनिया में, जिनको मैं जानता हूँ। और उन्होंने मुझे फ़ोन कर कर के उस दिन के कहा कि शेख रशीद को कहो जब लाल हवेली पे लोग आएँ कि मत घबराएं, हम सूरह यासीन पढ़ रहे हैं, हम कुरान मजीद की तिलावत कर रहे हैं, और हम इंशाअल्लाह जो है अल्लाह से दुआ कर रहे हैं इनकी हसार के लिए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, क्या इस पंजाब पुलिस के होते हुए शेख रशीद अहमद एक अवामी रहनुमा कितना महफूज या गैर महफूज है? बशर लुकमान साहब, मुझे मौत से कोई डर नहीं, मेरा कोई रोने वाला नहीं। मैं अपना ताबूत अपने कंधे पे रख के फिरता हूँ। मैं ये नहीं कहता मैं बहादुर हूँ। अल्लाह ताला मुझे स्पीकर ने मुझे जब 3 दफ़ा पैगाम भेजा कि आप मेरे दरवाजे से चले जाएं, मेरी लिफ्ट से पीछे गाड़ी मंगा लें, तो अगले दिन मैंने स्पीकर साहब को कहा, स्पीकर साहब मैं चला जाता, अपने शहर में क्या मुंह दिखाता। जब 156 कंटेनर लगे थे तो मैं कमेटी चौक पहुंच गया तो लोग कहें जी बस ठुस हो गए हो, बड़ी फिक्र थी आपको। मैंने कहा मेरी सियासत का जनाजा निकल जाता रावलपिंडी में। लोग कहते हैं आपने पिंडी की नाक कटा दी, इतने बेशर्म लीडर हैं आप कि आप चोर दरवाजे से भाग गए, हमारी नाक कटवा दी। हम तो जी कोई तरक्याती काम करवा ही नहीं सके, हमारे पास तो धेरली पैसा नहीं दिया, जो पैसे पड़े हुए हैं वो भी यूटिलाइज नहीं किए। और इसहाक डार साहब ने मुझे खुद बजट स्पीच में ये कहा, बजट स्पीच का रिकॉर्ड देखें, कि मैं तो चाहता हूं कि शेख रशीद के पैसे पड़े हुए हैं, लेकिन मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मेरे हाथ बंधे हुए हैं। मुझे उन्होंने कहा कि आप राब्ता एक फ़ोन करें, ये सारे पैसे खुल जाएंगे। मैं कहा यार अल्लाह मालिक है, मेरे शहर ने अगर वोट देने हुए तो मुझे बगैर तरक्याती काम पे भी दे देंगे। वो समझेगा कि कम अज़ कम हमारा केस इसने लड़ाया, अपोजिशन का रोल अदा किया है, ये मेरे शहर की इज़्ज़त के लिए वो काफ़ी समझेंगे, और इंशाअल्लाह ये हमारे मुखालिफ रुसवा होंगे। एक चीज़ मैंने जिक्र ज़रूर करना है, जो पोलराइजेशन होगी सोशल मीडिया की वजह से। आज मेरे पास एक वीडियो आई कि हुसैन नवाज़ किसी स्टोर में या लंदन में, और कोई शख्स उनकी वीडियो बना रहा है, हाल पूछ रहा है, फिर वो एक जुमला कस रहा है उनके ऊपर, जो एक नाज़ेबा जुमला है। मैं ये समझता हूँ हमारे सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं, हमारा सब कुछ हो सकता है, लेकिन ये जो ट्रेंड है ह्यूमिलिएट करने का, रिडिक्यूल करने का, गालम गलोच का पब्लिकली, उसको रिकॉर्ड करके वीडियो को वायरल करने का, मैं तो इसको अच्छा नहीं समझता। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए अब लोग देख रहे हैं तो मैं क्या करूं, मैं तो कोई मीडिया मैन नहीं हूं, ना मेरी मीडिया टीम है, और मुझे लोगों ने दिखाई है, इतनी वायरल हो गई है कि टॉप 10 में है कि टॉप 1 में है, अल्लाह को पता है। लेकिन जाहिर है लोग इनको चाहते हैं कि इनके मुंह पे इनको कोई कहे तुम चोर हो। लोगों को ये पसंद है कि इनको कोई कहे कि चोर है। और जब मैंने एक जुमला बोला था सारा टब्बर चोर है, और खान साहब ने उसको जब इस्तेमाल किया तो आप देखें, और जब गो नवाज गो का नारा लगा तो फैसलाबाद में कई पीटीआई के लोगों ने कहा जी कि आप बहुत ही आगे जा रहे हैं। और आज रावलपिंडी में कोई ढोलकी का फंक्शन हो, कोई माइयाँ हो, कोई बच्ची की रुखसती का मसला हो, तो गो नवाज गो का नारा लगा होता है, वो गाना लगा होता है। सो ये अल्लाह की शान है, इनके नसीब में इज्जत नहीं थी, और किराए के चंद लोग लेके ये समझते हैं कि ये मकबूल लीडर है, इनको भी पता लग जाएगा। रियलिस्टिकली आपके ख्याल में 120 में किसको खड़ा करेंगे ये? मैं तो कुलसूम नवाज को ही देख रहा हूँ, मर जाए सियासी तौर पर जो मर्जी हो जाए, नवाज शरीफ शहबाज शरीफ को आगे नहीं लाएगा, ये मैं कई अरसे से लाए। अब तो वो ना था, शहबाज शरीफ के बड़े रास्ते थे। मैं कुलसूम नवाज को ही देख रहा हूँ और किसी को नहीं देख रहा अभी, क्योंकि मरियम का केस लगा हुआ है, वो इस डॉक्यूमेंट फोर्स डॉक्यूमेंट में भी है,
اور غالباً اگر میں غلط نہیں کہہ رہا تو وہ حدیبیہ میں بھی ہیں، لیکن اس کا تو مجھے پتا ہے کہ اس کی بینیفیشری ہیں اور انہوں نے غلط ڈکلیریشن دی اور غلط ڈاکومنٹ دیے سپریم کورٹ میں. سو آف کورس شی از ان ہاٹ واٹر. کیونکہ مریم کو ویسے ان کو نکالنا پڑے گا پاکستان سے. میں بتا رہا ہوں آپ کو جو ان کا کرائم ہے وہ سیدھا سیدھا اریسٹ ہے، انہوں نے ورنہ جیل ہو جائے گی. ان کو بڑے خوفناک انہوں نے کرائم کیا. ہاں جی 7 سال قید ہے سپریم کورٹ میں غلط ڈاکومنٹ دینے کی. شیخ صاحب اب مجھے بتائیے گا ڈاکٹر طاہر القادری کے متعلق آپ کے خیال میں کیا ڈاکٹر طاہر القادری آنے والے دنوں میں ہفتوں میں اتنا پریشر ڈال سکیں گے کہ باقر نجفی صاحب کی رپورٹ جو ہے وہ پبلک ہو؟ میں تو بہت پہلے سے یہ رائے رکھتا ہوں کہ ان کو ڈاکٹر نجفی کی صبح میں جاؤں گا، ان کے جلسے سے بھی خطاب کروں گا. صبح کی فلائٹ سے انشاءاللہ میں لاہور پہنچوں گا. اور میرے خیال میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے بڑے فالوور ہیں، اور جب وہ یہ 14 شہادتوں کو لے کر نکلیں گے تو ان کو بہت بڑی پذیرائی ہوگی. آپ کل ہی دیکھ لیں گے کہ ان کا بڑا زبردست ریسیپشن ہوگا. ان کے جلسے میں جاؤں گا ناصر باغ میں انشاءاللہ، اور شاید ممکن ہے کہ میرے جلسے میں بھی عمران خان 13 اگست کو آئیں. اور طاہر القادری میں بڑی قوت ہے لوگوں کو باہر نکالنے کی، بلا کے وہ سپیکر ہیں، اور ان کی فالوورشپ کوئی حلقہ ایسا نہیں جہاں ان کی فالوورشپ نہ ہو. شیخ صاحب آپ کو مبارک ہو. آج عائشہ گل لالے کی تقریر جو ہے وہ پاکستان ٹیلی ویژن نے براہ راست نیشنل اسمبلی سے براڈ کاسٹ کر دی. آپ کی تقریر تو بند کر دی تھی، ان کی تقریر پی ٹی وی سے پوری دکھائی جا رہی ہے نیشنل اسمبلی کے اندر. کیا حکومت نے گھٹیا پنے کی محاذ آرائی کا مصمم ارادہ کر ہی لیا ہے اب یہ لگتا ہے؟ یہ کمینے لوگ ہیں، گھٹیا لوگ ہیں، کم ظرف لوگ ہیں، ذہنی پستی کا شکار ہیں. یہ ذہنی پستی کا شکار ہیں. اور آج مریم اورنگزیب نے یہ بات کی تھی کہ اب ہر ممبر کی تقریر لائیو ہوگی. بیسیکلی مسئلہ یہی تھا کہ اس کی تقریر لگ جائے بعد میں آ جائے. یہ گندے لوگ ہیں، یہ گند ڈالنے جا رہے ہیں. اس گند میں یہ خود ذلیل و رسوا ہو جائیں گے. آنے والے دنوں کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ میں 4 مہینے بہت اہم دیکھ رہا ہوں، اور ستمبر سے شروع ہو جائیں گے یہ مہینے، اور 30 دسمبر سے پہلے پاکستان کی سیاست کا فیصلہ ہو جائے گا کہ نواز شریف کی خواہش پوری ہوتی ہے کہ جمہوریت لپیٹ دی جائے اور یہاں ایک عبوری سیٹ اپ آ جائے 2 سال کے لیے. یہ ان کی خواہش ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو جمہوریت کا ٹارزن سمجھیں، یا نواز شریف ان قانون کے دائرے میں اور قانون اور آئین کے تحت ان کو سزائیں ہوتی ہیں اور ان کی سیاست کا خاتمہ بالخیر ہوتا ہے، یا نواز شریف جوڈو کراٹے کرتے ہیں. سو انہی 4 مہینوں میں 120 دنوں میں یہ فیصلہ ہو جائے گا. پرابلم یہ ہے شیخ صاحب کہ بہت سے بیوروکریٹ سے میری بات ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی طیارہ کیس میں بھی ایسا ہی ہوا تھا، عدالتی فیصلے تھے، نواز شریف نااہل ہو گئے تھے اور ختم ہو گیا تھا. اس کے بعد کئی سالوں کے بعد نئی جوڈیشری آ گئی، انہوں نے آ کے اس کو رد و بدل کر دیا، نواز شریف کو اہل کر دیا، اور وہ جو ہے ہمارے حکمران بن. تو کہہ رہے ہیں کہ 2-3 سال میں جب یہ موجودہ ججز ریٹائر ہوتے ہیں تو پھر سارا بینچ نواز شریف کا اپنا ہے، ان کے پاس پیسہ بھی ہے، وسائل بھی ہیں، وہ فیصلہ ریورس کرا لیں گے. اس وقت پھر کیا ہوگا؟ اللہ کی شان ہے کہ مستقبل کے 3 چیف جسٹس جو ہے اس فیصلے میں ہیں. یہ اللہ بہت بڑا ہے کہ مستقبل کے 3 چیف جسٹس اس فیصلے میں ہیں. وہ اپنی انگلیاں نہیں کٹائیں گے، اور جو عزت آج جوڈیشری کو حاصل ہے اس جیسی عزت جوڈیشری کو کبھی نہیں ملی. اور میں کہتا تھا پپو 5 میں فیل ہوگا، 5 میں فیل ہی نہیں ہوا بلکہ بگ 0 لیا 5 مضمونوں میں. سو یہ ساری باتیں اللہ کی طرف سے طے تھیں، اور قانون کو عزت ہونی تھی، اور نواز شریف صاحب نے شکست کھانی تھی. سو میں نہیں دیکھ رہا آگے ان کا کوئی ایسا رول. اب یہ مجھے بتائیے گا کہ اگلے چند دنوں میں جو میاں نواز شریف محاذ آرائی کر رہے ہیں اس سے تو انارکی کی فضا پیدا ہو رہی ہے، اور جب ورکر لوگ آمنے سامنے آئیں گے تو ہر جگہ پہ کنٹرول نہیں ہو سکے گا، پانی نہیں چھڑکاؤ ہو سکے گا. تو قتل ہو گئے تو وہ کس کی گردن پہ ہوں گے؟ نواز شریف کی، شہباز شریف کی، اور کس کی؟ میں تو قتل ہو گیا تو میں نے تو لکھ دیا کہ نواز شریف، شہباز شریف، کیپٹن صفدر اور عابد شیر علی اور ان کے حواری. اور دوسروں کا مجھے پتہ نہیں کہ جائے موقع پہ کیا ہوگا. تیاری ان کی یہی ہے، اور یہ بیوقوف لوگ ان کے ساتھ کچھ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد ہماری بھی باری نہ لگ جائے جو ہم نے کرپشن کی ہوئی ہے، اور ہم بھی کسی جگہ اس دائرے میں نہ آ جائیں. یہ سارے لوگ اسی دائرے میں آئیں گے انشاءاللہ.
वॉल्यूम 10 में क्या है सर GIT के? इसमें हमूद रहमान कमीशन आउट हो गया था, ये तो वॉल्यूम 10 है। आप देखेंगे कि ये 10 भी वाज़े हो जाएगा और इसको ओपन कर देंगे, और ये सारे जो बड़े अकड़े अकड़े फिर रहे हैं कहते हैं कि ये अपनी साइज़ में आ जाएंगे, ना भी आए तो इंशाल्लाह ये 17-19 रेफरेंसेस हैं इनके ख़िलाफ़, ये सब खुले तो अपने साइज़ में होंगे। शेख साहब, आखिर में एक सवाल मेरा ये है कि आप या इमरान खान लोगों को क्यों नहीं नेक दिली से बताते कि ये जो GT रोड से आ रहे हैं ये यहाँ पे कुछ लोगों को मरवाना चाह रहे हैं, और मरता बेचारा गरीब है, वर्कर है, ताकि इनकी सियासत चमके, तो लोगों को वार्न करें कि वो अपने आप का बचाव कर सकें, या बच्चों को ना आने दें, कम अज़ कम उनको घर पे बिठा लें। ये खान साहब ने फैसला किया, कल वो गालबन प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उनका यही मंशा है कि लोग अपोजिशन वाले अपने अपने घरों में रहें, करने दें इनको जो कुछ करते हैं। बिल आखिर ये इनकी अलविदाई रैली है और ये इनकी रुखसती है और बैक टू पेविलियन है, और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान आगे जाएगा, पाकिस्तान के गरीब अवाम आगे जाएंगे और इस्लाम तरक्की करेगा। आखिरी क्वेश्चन शेख साहब, अभी आयशा गुलाले ने असेंबली के फ्लोर पे ये कहा है, मुझे पता है ख़वातीन किस मेरिट के थ्रू किस दरवाजे से तहरीक इंसाफ में आती हैं, तो इतने साल पहले आयशा गुलेलाई किस मेरिट पे आई थी, कुछ रोशनी डाल सकते हैं उस पर आप? बस जी पैसे लग गए हैं, बेशर्मी की इंतहा है। जब आदमी बेशर्म हो जाए तो इसी किस्म के मामलात और बातें होती हैं, और मुझे तो उसके बाप पे भी बड़ी हैरत होती है कि उसकी लॉटरी निकल आई है, लेकिन इंशाअल्लाह ताला ये जलील और रुसवा होंगे और इनका कुछ नहीं बनेगा, और ये सब कुछ प्लानिंग के तहत हो रहा है। शेख रशीद अहमद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। चलते चलते आपको एक बात बताऊँ कि कल एक प्रोग्राम में आयशा गुलेलाला ने और या गुलेलाई ने, पता नहीं किस तरह प्रोनाउंस करती हैं अपना नाम, उन्होंने मेरे ऊपर कुछ तोहमतें लगाई हैं। आयशा, आपको मैं आज अपने वकील के थ्रू कानूनी नोटिस भेज रहा हूँ हर जाने का, और मैं कोई सियासी आदमी नहीं हूँ, मैं घर तक पहुँचा के आऊँगा, जितना भाग सकती हो भाग लो। तुमने झूठ बोला है, तुम झूठी हो, तुम मक्कार हो, तुम दगाबाज हो, तुम्हें अपनी इज्जत का पास नहीं, और अब तुम हाथ धो के लोगों की इज्जतों के पीछे पड़ गए। तुमने मेरे मुतालिक जो कुछ कहा है मैं ऑन एयर कह रहा हूँ, बक की है। मेरा कानूनी नोटिस, उसका वेट करो अगले 2 दिन के अंदर। अल्लाह हाफ़िज़।